Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a continued lecture on China's way to progress. How China made progress in such a remarkable way. We have discussed a lot. So I was having a lecture on textbook in the last lecture. I would like to continue that. So without wasting a minute, we should come back to our textbook. So please open your textbooks and we should start reading it. ہم ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ پہ بات کر رہے تھے. تو یہاں پر کانٹیکسٹ کچھ یوں تھا کہ چائنا کو ریولیوشن روس میں بھی آیا, انقلاب روس میں بھی آیا, انقلاب فرانس میں بھی آیا, انقلاب چائنا میں بھی آیا. اب لیکن یہ روس اور چائنا کو ہی کیوں کمپیئر کیا گیا؟ انفیکٹ دونوں میں کمیونزم کا انقلاب آیا. تو جب رشیا میں یہ انقلاب آیا تو ان کو نہ تو کسی کی غلامی تھی, نہ کئی ممالک کا یا ڈفرینٹ کلچرز کا وہاں پر امپیکٹ تھا. لیکن چائنا کے اندر ڈفرینٹ کلچرز تھے. ایک تو ایشین بیک گراؤنڈ تھی, ڈفرینٹ مختلف قسم کے ایشیائی اس کے اندر کلچرز اس وقت تک انفلٹریٹ کر گئے تھے. اور پھر ویسٹرن جو کنٹریز کا وہاں پر کلونیل سسٹم تھا, اس کی وجہ سے ویسٹرنائز کلچر بھی یہاں پر آ گئے تھے. تو ان کا مقابلہ صرف اکانومی سے نہیں تھا, اس کو بہتر کرنے سے نہیں تھا, بلکہ اپنے کلچر کو کے اندر یونٹی لانا بھی مقصود تھا. تو اب یہاں پر جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ پڑھا تھا وہ ایک شیزوفرینک کنڈیشن تھی, جو کہ صرف سپلٹ اکانومی کی بات نہیں تھی. کلچر, پرسنالٹی, ان کے سوشل نارمز جو تھے وہ بھی سپلٹ ہو چکے تھے. In China, the individual has been rescued from the aftermath of this unfortunate heritage by the newfound companionship. چین میں یہ جو نئی قائم ہوئی جو ایک کمپینینشپ تھی, جو رفاقت تھی, کامن پرپز, ان کا نیو کمپینینشپ تھی, کامن پرپز, ان کا ایک جو مشترکہ مقصد تھا پوری قوم کا, اینڈ ڈسپلن آف میس آرگنائزیشن, اور عوامی تنظیم کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کا جو ایک وہاں پہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اس نے وہاں پر افراد کو ان مہلک اثرات سے بچا لیا. جو چائنیز انڈیویجول ہیز بین ریسکیوڈ, ایک چائنی جو ایک بندہ تھا یا کوئی بھی چائنیز تھے, ان کو بچا لیا گیا فرام دی آفٹر میتھ, نتائج سے, کانسیکوینسز سے, ریزلٹ سے. اس بدقسمت قسم کی جو ان کو وراثت ملی تھی سپلٹ فارم میں, منتشر حالت میں, اس کو بچایا. نئی جو اسٹیبلشڈ ان کے اندر قوم میں کمپینینشپ جو تھی, مشترکہ جو مفاد تھا ان کا, اور جو میس آرگنائزیشن, عوامی تنظیم کا جو نظم و ضبط تھا. جسٹ ایز دی ویتنامیز ہیو وithstood امریکن ٹیکنالوجی. یا میں تھوڑا ریفرنس دے دوں کہ ویتنام پر امریکہ نے اس دور میں اٹیک کیا. یہ 60s-70s کی بات ہے, جس پہ موویز بھی بنی. ویتنام بیسیکلی چھوٹا سا ایک آئی لینڈ ہے, اور بیسیکلی پوری قوم ایک ہو گئی. وہ مارشی ایریا ہے, فارسٹ ہے وہاں پہ, جنگل ہے اور دلدلی علاقہ ہے. انہوں نے جنگلوں میں اور دلدلی علاقے میں ہی امریکہ کو ایسے پھنسا دیا جس طرح امریکہ افغانستان میں آگے پھنستا ہے. کیونکہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں اپنے ہائیڈ آؤٹس کا پتہ ہوتا ہے کہاں پہ ہم نے مورچہ بندی کرنی. تو ایک چھوٹا سا ویتنام تھا جس نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے. اس کی اگزامپل دیتے ہوئے وہ کہتا ہے, جسٹ ایز دی ویتنامیز ہیو stood امریکن ٹیکنالوجی, جس طرح ویتنامیوں نے امریکن ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا, سو دی ascetic militant چائنیز, اس طرح یہ درویش صفت قسم کے جو چائنیز جنگجو تھے have gone straight to the roots of the problem. یہ براہ راست مسائل کی جڑوں تک پہنچے that have plagued Asian countries for thousands of years. وہ مسائل جس نے ایشیائی ممالک کو ہزاروں سالوں سے پریشان کر رکھا تھا. وہ مسائل کیا تھے, کن کی جڑ تک پہنچے, یہ انہوں نے کیا کیا, اپنی زہد کے ساتھ, اپنی لگن کے ساتھ, اپنی ڈیووشن کے ساتھ, اپنی اخلاص کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ. The lack of food, ایک مسئلہ تھا خوراک کی کمی, and low levels of nutrition, اور انتہائی کم درجے کی غذائیت.
گراس انیکوالٹیز آف اکنامک اینڈ کنزمپشن، آمدن اور اخراجات میں وسیع عدم مساوات، یہ بہت بڑے پرابلم تھے بھی اور بہت سارے ممالک کے بھی ہیں بھی. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اینڈ اے سینس آف سوشل یوز لیسنس، اور معاشرتی طور پر بیکار ہونے کا احساس، بہت سویئر پرابلم ہوتا ہے بیٹا. اینڈ دی بلائنڈ ایکسپینشن آف دی سٹیز، اور شہروں کا اندھا دھند وسیع ہونا. اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا ان کو نے پرابلم کو کیسے کیا. مسائل کیا تھے؟ فوڈ کی کمی، بہت سارے ممالک کو سامنا ہے، انہوں نے اس کو کور کیا. اتنی بڑی قوم کو پراپر فوڈ فراہم کرنا، غذائیت کے لو لیول کو، اور کمایا کیا اور خرچ کیا کیا، اس کے درمیان جو عدم تناسب تھا اس کو لیول کیا، بے روزگاری پہ قابو پایا. اور بیٹا یہ سوسائڈ کی جو بہت ساری کازز ہیں، عام طور پہ اس کو لیا جاتا ہے کہ شاید صرف امتحان میں ناکامی یا عشق میں ناکامی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. بیٹا سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے، جو کاؤنٹ کی جاتی ہے، وہ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہوتے ہے تو انسان اپنے آپ کو معاشرتی طور پر بیکار تصور کرتا ہے. یہ جو فکر معاش ہوتی ہے نا بیٹا، یہ سب سے بڑی ریزن ہے سوئسائڈ کی دنیا بھر کے اندر. انہوں نے اس افراد کو یہ احساس دلایا، ان کو اتنا روزگار فراہم کر کے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی اور ایگریکلچرل سیکٹر میں بھی، ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر بھی اتنا روزگار فراہم کیا کہ انہوں نے بتایا کوئی بندہ کوئی بندی یہاں یوز لیس نہیں ہے. اور ہمارے جیسے ہے بڑے شہر ہے، لاہور ہے، جو بھی اٹھتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر ننکانہ کی اگزامپل لیں، ننکانہ کافی ایکسپینڈ کر گیا. اب ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ننکانہ میں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے جو پریفرل ایریاز ہیں، ولیجز ہیں. وہاں سے لوگ موو کرتے ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، ننکانہ آ جاتے ہیں. جو یہاں سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، یہاں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ اٹھتے ہیں لاہور چلے جاتے ہیں. جو لاہور والے زیادہ بہتر ہوتے ہیں وہ لندن چلے جاتے ہیں، نیو یارک چلے جاتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے جب نئی سیٹلمنٹ ہوتی تو جیسے لاہور ہے بے انتہا بڑھ چکا ہے، کراچی جو ہے بالکل ان پلان طریقے سے بڑھ چکا ہے. چائنا میں کوئی بھی سٹی 1 انچ بھی بغیر پلاننگ کے نہیں بڑھ سکتا، اور ان کی مائیگریشن لیول بہت کم ہے. ریزن کیا ہے؟ وہ ہر چیز ہر بندے کو ہر گاؤں میں ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچا دیتے، اس لیے کسی کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. بہترین ایجوکیشنل فیسلٹیز انہوں نے گاؤں تک پہنچائی، بہترین اسکول چینج ہے، ریسٹوریشنز اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے سنیماز، تھیٹر، سب کچھ ان کے ڈور سٹیپس پہ موجود ہے. تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے مائیگریشن کی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ بڑی قوموں کا اور اس کے خاص طور پہ چائنا کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے بیٹا ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی، غیر مرتکز معیشت کو جو غیر مرکزیت دینا. دی جائگینٹک چائنیز سوشل ایکسپیریمنٹ، یہ بہت بڑا، ویری ہیوج. یہ جو چائنا کا معاشرتی تجربہ تھا ڈزنٹ اونلی کنسرن ایشیا، نہ صرف اس کا تعلق ایشیا سے تھا however but the west too، بلکہ مغرب سے بھی تھا. which has always claimed to have found the final answer، جس نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک حتمی جواب ہے to the problem of man and civilization، انسان اور تہذیب کے مسئلے کا. for years، کئی سالوں تک the Chinese have been striving، چائنیز کوشش کرتے رہے to make the world realize، دنیا کو اس چیز کا احساس دلانے میں through their official interpreter، اپنے سرکاری ترجمان کے ذریعے، and personal friend of Mao، اور معاوضے کے ایک اپنے بالکل ذاتی دوست کے ذریعے دنیا کو احساس دلاتے رہے جس کا نام ایڈگر سنو تھا. اس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام پہنچاتے رہے that there are other important things in life besides an increase in GNP. GNP stands for Gross National Product، مجموعی قومی پیداوار. اس نے کہا مجموعی قومی پیداوار سے کے علاوہ بھی زندگی میں اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں، دنیا میں اور بھی غم ہیں. یو کین انڈرسٹینڈ نا، دنیا میں اور بھی غم ہیں. تو ان کا تھا دنیا میں اور بھی غم ہے، تو اور بھی اہم چیزیں ہیں GNP کے سوا. دی چائنیز ماڈل کینٹ بی اینالائزڈ، جو
چین کا ایک ماڈل تھا جو تجربہ تھا، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس ڈفرینسز فرام دی ویسٹرن سسٹم. مغربی ممالک سے اس کے فرق کے مطابق اس کو آپ انالائز کر سکتے ہیں. اٹ انوالوز این اٹرلی ڈفرنٹ اپروچ. اس میں ایک مکمل طور پر ایک مختلف انداز فکر اختیار کیا گیا. اٹ از دی کریشن آف اے نیو ورلڈ. یہ ایک نئی دنیا کی تخلیق ہے، اینڈ اے نیو مین، ایک نئے انسان کی تخلیق ہے. دی سٹیز شو این ایبسنس آف آٹو موبائلس. شہروں میں آپ کو گاڑیاں، کارز وہیکلس نظر نہیں آئیں گی. چائنا کے شہروں میں آپ کو بہت زیادہ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. بریکٹ میں پڑے گا وچ از نائدر بیکورڈنس ناٹ ڈیلے. اس سے یہ نہ ہی تو چینیوں کی کوئی پسماندگی ہے، نہ ایک کار بنانے میں وہ تاخیر کا شکار ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بٹ اے ریجیکشن، بلکہ ایک انکار ہے. ٹو کوٹ روبن گیولین کی اس بات کو کے مطابق وہ نہ ہی تو ان کی پسماندگی یہ ظاہر کرتی کہ گاڑیاں کاریں کیوں نہیں ہیں اتنی سڑکوں پہ، اور نہ ہی کہ وہ اس کو بنانے میں کوئی تاخیر ہے، بلکہ انہوں نے وہیکلس کے یوز کو نامنظور کیا، چونکہ ان کا پیٹرول جو ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی اپنی نہیں ہے. اگر بہت زیادہ اس کو یوز کریں گے تو انہیں امپورٹ کرنی پڑیں گی. امپورٹ کے تو وہ ڈیفینیٹلی بہت خلاف ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ سائیکلنگ وہاں پہ بہت باقاعدہ ہر روڈ پہ سائیکلنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. ایون ان کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی سائیکلنگ کرتے ہیں. اس سے ان کی ایک تو فیول سے بچت ہے، سیکنڈلی ان کی ٹریڈیشن ہے کہ ٹو کیپ یور سیلف ہیلدی اڈاپٹ دس پریکٹس. اس پریکٹس کو انہوں نے اپنے آپ کی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا ہے. وہاں پر آپ کو آٹو موبائلس نظر نہیں آئیں گی. ایڈورٹائزنگ، یہ جہاں پہ جگہ جگہ بینرز، پیمفلرز، پلے کارڈز، یہ وہ، وہاں پر اس طرح اشتہار نہیں ہوتے. نیون سائنس ہے، روشنیوں کے جگتے بجھتے ہوئے آپ کو بورڈز نظر نہیں آئیں گے. 3 فیورز اور 3 خمار نہیں ہیں اس قوم میں: منی، الکوہل اینڈ سیکس. دولت، شراب اور جنس، تینوں جنون کی عدم موجودگی ہے وہاں پہ. پولیٹیکل کنٹرول اوور دی ماسز، عوام کے اوپر جو ایک سیاسی کنٹرول ہے، اسٹرکٹ قسم کا کمیونسٹوں کا جو ہے وہ پولیٹیکل کنٹرول عوام پہ بہت ہوتا ہے. ناٹ اونلی اسٹاپ دی ایگزورس فرام دی کنٹری سائڈ. اس وجہ سے نہ صرف دیہاتی علاقوں سے انخلا، اس چیز کو انہوں نے روکا، بٹ ایون مینیجز پارٹی ٹو ریڈیوس دی پاپولیشن آف سٹیز، بلکہ جزوی طور پر شہروں کی آبادی کم کرنے کا بھی انتظام اس پولیٹیکل کنٹرول کے ذریعے کیا. ان دی ایئر 2000 جب یہ لکھا گیا تھا کبھی 60s میں، تو اس وقت 2000 جو اب ہم گزار کے 20 سال آگے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت کہا کہ 2000 میں جب 2000 آئے گا، چائنا ول اسٹل بی اے پاورفلی ایگریکلچرل اینڈ پیزنٹ کنٹری. تو انڈسٹریل جیسے مغرب کے اندر قیمت پے کرنا پڑی ہے، تو چائنا بالکل اس وقت بھی 2000 میں بھی ایک بڑا مضبوط قسم کا زرعی اور کسانوں کا ملک ہوگا. فار اٹس ماڈرنائزیشن ول ہیو اکرڈ وداؤٹ اے فلائٹ فرام دی فیلڈ. کیونکہ اس کے اندر جو جدت ہے وہ اپنی زمین، اپنے کھیتوں سے فرار اختیار کیے بنا آئے گی، وچ از دی پرائز پیڈ بائی دی ویسٹ. اور یہ وہ قیمت ہے جو مغرب کو ادا کرنا پڑی. وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کے آنے سے لوگوں نے انڈسٹریل جابس کو پریفر کیا، وائٹ کالر جابس کو پریفر کیا، شہری زندگی کو، اربن لائف کو پریفر کیا. دے مائگریٹڈ فرام دیئر اون ولیجز ٹو بگ سٹیز. ایسا چائنا نے ڈسالاؤ کیا. اور چائنیز جو پیزنٹ ہے وہ اپنی زمین سے اتنا ہی پیار کرتا ہے چونکہ اسے ہر فیسلٹی اس کو گھر میں فراہم کر دی. In China too, the average size of farming concern is growing through the system of communes. چائنا میں بھی جو اوسط درجے کی زرعی فارموں کا رقبہ ہے اس کو growing through the system of communes. وہ communes کے یعنی نظام کے ذریعے، جو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ضلع کے برابر ہوتا ہے، اس نظام کے ذریعے فروغ دیا جاتا ہے. with سب ڈویژنز، آگے کمیونز کی سب ڈویژنز ہیں انٹو پروڈکشن برگیڈس، یعنی ہمارے تحصیل کے لیول پہ آ جاتی ہیں ان کی پیداواری برگیڈس. اور پھر فردر سب ڈویژن ہے ٹیمز، یعنی یونین کونسلز آپ لے لیں یا میونسپل کمیٹیز جو ہے آپ ان کو لے لیں، ٹاؤنز کے اندر ہیں ٹاؤن پلاننگ کمیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو آگے فردر ٹیمز میں تقسیم کیا. یعنی
اب ایسے کیسے ڈھانچہ بنا اس کا کہ کیمیونز کو آگے پروڈکشن بریگیڈز میں تقسیم کیا، اور پھر فردر جو اس کی تیسری آگے تقسیم ہے، لیٹ می ہیو اے لک ایٹ دیٹ. یس، ٹیمز. اب اس کو سمجھیے، یہ ہمارے ضلع کے برابر ہے، یہ ہماری تحصیل کے برابر ہے، اور یہ ہماری یونین کاؤنسلز کے برابر ہے. یعنی اس طرح انہوں نے ایسے گراس روٹ لیول تک یوں لے کے آئے. یعنی ڈی سینٹرلائزیشن ہوتا ہے یعنی مرکز سے، یعنی فرام ٹاپ ٹو ٹپ. یہ ہمارا جو ایک بیسیکلی جو ہوتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم، یہ یہاں سے ایسے جاتا ہے، یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. یعنی یونین کونسل سے یہ نیشنل اسمبلی تک جاتا ہے، وہاں سے یہ فرام ٹاپ ٹو ٹو آ رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. یہ ڈی سینٹرلائز اکانومی کا ایک کانسیپٹ ہے. بٹ دی گریٹر پارٹ آف دی پیزنٹ ماسز اسٹے پٹ. لیکن جو کسان لوگوں کا زیادہ تر حصہ ہے وہ موجود رہتا تھا. اینڈ کیری آن دیئر ٹریڈیشنل انٹینسو لیبر. وہ جو بڑا حصہ ہے ان کا کسانوں کا، وہ وہی موجود رہتا اپنے اپنے گاؤں میں، اور اپنے روایتی اور سخت محنت والے طریقے کو وہ جاری رکھتا ہے. ایگریکلچرل میکنائزیشن از بینگ انٹروڈیوسڈ. زرعی مشینوں کا جو ہے طریقہ کار از بینگ انٹروڈیوس، اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے وتھ کنسیڈریبل کوشن، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ، سو ایز ٹو اوائڈ اپ سیٹنگ دی بیلنس. مشینیں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں ایگریکلچر میں، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ کہ کسی صورت اس کے توازن میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. بٹ دی اسینشیل پوائنٹ آف میٹر از، لیکن جو ضروری نقطہ ہے، از دیٹ دی ایگریکلچرل لیبرر کہ زرعی مزدور دو پاسبلی ڈپرائیوڈ آف فارمنگ مشینری، گرچہ کہ وہ ممکنہ طور پر زرعی مشینری سے محروم ہیں، must not and does not want to be urbanized. ممکنہ طور پہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگریکلچر مشینری سے ڈپرائیوڈ ہے، must not and does not want to be urbanized. لیکن وہ کسی بھی صورت نہ انہیں چاہیے اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شہری زندگی اختیار کریں. بٹ از انسٹیڈ کیپٹ آن دی اسپاٹ اینڈ انکارپوریٹڈ ان لوکل اسمال انڈسٹریز. بلکہ اس کی بجائے وہ اپنی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنی مقامی چھوٹی صنعت جو لوکل اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر کھپا دیا جاتا ہے. ان کو انہی کے علاقوں میں اسمال انڈسٹریز کے نام سے، جیسے آپ کہہ لیں قالین بافی، کارپٹ وغیرہ بنانا، اس طرح سے، یا اسپورٹس ویئر بنانا، یا جس طرح آج کل پینڈیمک کے دور میں ماسک بہت زیادہ چلا ہے، یہ لوگوں کو اس طرح کی اسمال انڈسٹریز ان کے اپنے ایریاز میں ہی پرووائڈ کر دی جاتی ہے، تو جابز مل جاتی ہیں. اٹ ڈزنٹ فلی ٹو دی سٹیز. وہاں کا کسان شہروں کو نہیں بھاگتا، فلی ہوتا ٹو رن، بیکاز دی انڈسٹریل روڈ پاسز تھرو اے ٹیکنیکلی اورینٹڈ ایگریکلچر. صنعت کی ترقی کا راستہ ٹیکنیکل اورینٹڈ ایگریکلچر، یعنی تکنیکی طور پر متعین کی گئی زراعت سے ہو کے گزرتا ہے. اینڈ اے ڈی سینٹرلائزڈ انڈسٹری، اور غیر مرکوز صنعت سے ہو کے والے علاقوں سے ہی ترقی کا راستہ گزرتا ہے. دیکھیں، ترقی کا راستہ گاؤں سے، انڈسٹری کا راستہ جو ہے وہ گاؤں سے ہی ہو کے گزرے گا. دیکھیں، ایک آپ نے شوگر ملز لگا لی، گنا کہاں سے لیں گے؟ کیا مال روڈ پہ، کیا موٹر وے پہ اگے گا؟ کیا کوئی 40 منزلہ عمارت پہ، بڑے بڑے شاپنگ مالز پہ اگائیں گے آپ نے فلاور ملز لگائی ہے، ویٹ کہاں سے لیں گے؟ آپ نے ٹیکسٹائل ملز لگائی ہے، کاٹن کہاں سے لیں گے؟ بیٹا ترقی کا راستہ کہنا چاہ رہا ہے وہ ترقی کا راستہ ٹیکنیکلی اورینٹڈ یا وہ نان اورینٹڈ ہے. پہلے
کنونشنل ویز تھے, اب تھوڑا انکنونشنل ہو گیا ہے, تو اس راستے سے ہو کے ہی گزرتا ہے, اس لیے انہیں شہروں میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اکنامک ڈی سینٹرلائزیشن, معاشی عدم ارتکاز, وچ از پرہیپس دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان چائنیز ڈومیسٹک پالیسی, جو کہ چائنا کی اندرونی حکمت عملی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے سنس دی گریٹ پرالیٹیرین کلچرل ریولیوشن. جب سے وہ چین کے اندر عظیم ثقافتی انقلاب بپا ہوا ہے, ہیز فریڈ چائنا, اس نے چائنا کو آزاد کر دیا ہے فرام اے ٹریڈیشنلی کمبرسم بیوروکریسی, بڑی بوجھل بھاری بھرکم قسم کی یہ جو افسر شاہی کا نظام ہے, ہمارے جو سول بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے, جو راج کرتے ہیں, ڈی سی صاحب راج کرتے ہیں, یہ صاحب راج کرتے ہیں, سیکریٹریز کرتے ہیں, اس چیز سے چائنا کو روایتی طور پہ جو کمبرسم بیوروکریسی ہے اس سے آزاد کروا دیا گیا. ڈیولپ لوکل انٹرپرائز, اور وہاں پر مقامی صنعت کو فروغ دیا گیا ٹو دی گریٹسٹ پاسبل ڈگری آف انڈیپینڈنس, جس حد تک ممکن ہے اس آزادی کے ساتھ. 26 چائنیز پروونسز, 26 چائنیز جو صوبے ہیں, which are as much as even 4,400 kilometers apart. ہر صوبے کا ایک صوبے سے جو فاصلہ ہے وہ 400 کلومیٹر کا ہے, یعنی اس کا مطلب ایک صوبہ اتنے رقبے پہ محیط ہے. could for that matter subsist on their own in the event of war. اس معاملے میں اگر کوئی جنگ کا موقع آ جاتا ہے وہ اپنے وسائل پر گزارا کر سکتا ہے. اگر کنٹری حالت جنگ میں بھی ہے تو ہر جو پروونس ہے وہ اپنے وسائل پہ گزارا کر سکتا ہے. while anybody invading the country, جبکہ اگر کوئی دشمن ملک میں حملہ آور ہوتا ہے, would be literally drowned in a sea of people, وہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا. This brings us to the human side of this Chinese experiment. یہ ہمارے سامنے جو چینی تجربہ اس کے انسانی پہلو کو لے کے آتا ہے, in creation of a new world, ایک نئی دنیا کی تخلیق میں. It is simply a matter of providing that Thomas Hobbes was wrong. یہ چیز میں ثابت کرنے کے لیے کہ ٹامس ہابس غلط تھا, یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ٹامس ہابس غلط تھا. کیا کہا تھا اس نے؟ when he wrote in his Leviathan, جب اس نے اپنی بک Leviathan میں لکھا تھا that man's condition is a condition of war with everyone against everyone, جب اس نے کہا تھا کہ انسان کی حالت جنگ کی سی حالت ہے جس میں ہر شخص دوسرے شخص کے خلاف حالت جنگ میں ہے, یعنی ہر شخص ایٹ وار ہے, اینیمی ایک دوسرے کا. یہ بات تب چائنیز نے غلط ثابت کر کے دکھا دی. What is taking place today in the world's most populous country, آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک میں کیا ہو رہا ہے, is there for the education and re-education of man, انسان کی تعلیم اور تعلیم نو ہو رہی ہے. The heart of the matter is the need to root out selfishness. مسئلہ جو اصل ہے وہ ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا خود غرضی کو, and bring into existence selfless ڈیڈیکیٹڈ مین, اور وجود میں لانا, مارز وجود میں لانا بے غرض ڈیووٹڈ قسم کے پرخلوص انسانوں کو, whose happiness consists of serving their fellow men. ایسے لوگ پیدا کرنا جن کی خوشی کا انحصار ہے کہ اپنے بھائیوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے جیسے انسانوں کو کی سروس کرے. in the fullest sense of human community, انسانی معاشرے کی انسانی اخلاقیات کی پوری شرائط کو پوری کرتے ہوئے انسانوں کی خدمت کرنے والے ایسے اذہان پیدا کرنا. in a humanism at the service of collective welfare. بہبود انسان میں اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے چائنا is striving to conceive modernization. چین جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس میں جدت کو کنسیو کرے, اس کو تشکیل دے as part of the process of embellishment of the landscape. یہ ایک حصہ ہے ان کی زمینی مناظر کو خوبصورت بنانے کا. ڈیولپمنٹ آف دی پیپلز کلچرل لائف, وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی ثقافتی زندگی کے فروغ کے لیے, فار دی بینیفٹ آف آل, سب کی اجتماعی فائدے کے لیے, انسٹیڈ آف فار دی بینیفٹ آف دی پلیسنگ دی نیڈز آف مین, بجائے اس کے کہ وہ انسان کی ضروریات کو رکھ دیں بیفور دوز آف دی مشین, مشینوں کے سامنے. وہ انسانی وسائل پہ نثار کرتے ہیں. Here is what the Peking People's Daily has to commenting on Mao's famous maxim. ہاں, جو کچھ پیکنگ کے پیپلز ڈیلی ایک اخبار کا نام ہے, اس کو ماؤ زے کے ایک مشہور مقولے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہنا پڑا تھا, ریلائی آن یور اون فورسز,
اپنی ہی قوتوں پر انحصار کرو. نیشنل مشینز اینڈ اکوپمنٹ آر ناٹ انٹائرلی انڈیجینیس. یہ جو قومی مشینیں ہیں اور جو ساز و سامان ہے یہ مکمل طور پر مقامی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی سنس دے پوزیس اے نمبر آف فارن فیچرز, کیونکہ ان میں کئی غیر ملکی خصوصیات ہوتی ہیں. دے مے ریپلیس فارن مشین, یہ غیر ملکی مشینوں کی جگہ لے سکتی ہیں بیکاز دے آر سپیریئر ٹو فارن اکوپمنٹ, چونکہ یہ کہیں بہتر ہے غیر ملکی ساز و سامان سے. دے ڈونٹ ریکوائر منی, اس کے لیے انہیں پیسے نہیں چاہیے, اور ایٹ اینی ریٹ ویری لٹل, اگر کوئی چاہیے بھی کسی صورت بھی تو بہت تھوڑے چاہیے, اینڈ آر کیپیبل آف ڈوئنگ گریٹ تھنگ, اور ان میں بڑے بڑے کام کرنے کی یہ مشینیں اہلیت رکھتی ہیں. اٹ ٹیکس مچ لیس ٹائم ٹو یوز انڈیجینیس اکوپمنٹ, اور پھر مقامی ساز و سامان کو استعمال کرنے میں وقت بھی بہت کم لگتا ہے, وچ وین ناٹ اویلیبل, اور اگر سپوز کوئی پرزہ ہے اگر وہ اویلیبل نہیں ہے کین بی پراپرلی پریپیئرڈ, اس کو اپنے ملک میں ہم فوراً تیار کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنی ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں, چاہے وہ مشینری ہے یا کچھ اور ہے. انڈیجینیس اکوپمنٹ کین پروڈیوس بگر فاسٹر بیٹر اینڈ چیپر ریزلٹس. جو مقامی سطح پر بنا ہوا سامان ہے وہ نسبتاً زیادہ بڑے فوائد دیتا ہے, تیز فوائد دیتا ہے, بہتر اور سستے فوائد فراہم کرتا ہے. فائنلی اٹ کین اسٹیمولیٹ دی ریولیوشنری اسپرٹ. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ عوامی انقلابی جذبے کو متحرک کرتا آف دی ماسز لوگوں کے, اینڈ ود دس ریولیوشنری اسپرٹ, اور اس انقلابی جذبے کے ساتھ آل ڈیفیکلٹیز کین بی اوور کم, تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. سو ہوپ بیٹا, آئی ہوپ سو کہ آپ نے آج کے لیکچر کو یہ بھی انجوائے کیا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پروسیجر بتائے اس میں بہت سارے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, ان کو آپ انڈر لائن بھی کر رہے ہوں گے, اور اس لیکچر کے بعد آپ ان کے جو میننگز ہیں اچھی طرح دیکھیں گے. وکیب والے پورشن میں ان کے سینونیمز کو بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے پریکٹس میں جانے سے پہلے, اور انشاءاللہ نیکسٹ 1 or 2 لیکچرز میں اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا. آئی نیڈ 2 more lectures on that to finish it off, تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں اور سیکھ بھی زیادہ لیں. I am not in a hurry. I want to teach you. I want to make you understand. I want to give you information, not to finish off my syllabus. مجھے کوئی جلدی نہیں کہ میں سلیبس ختم کروں, مجھے جلدی ہے, مجھے فکر اس چیز کہ میں آپ کو میکسیمم نالج امپارٹ کر دوں جو میرے پاس میری محدود صلاحیتوں کے مطابق, محدود نالج کے مطابق میرے پاس ہے, میں وہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ سب کا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا بیٹا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.